اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فما خطبكم ایہا المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین صدق اللہ العظیم۔ خلاصہ قرآن حکیم کے حوالے سے آج 27ویں پارے کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ 26ویں پارے کے اخیر میں ذکر تھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے بھیجے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں انسان سمجھ کر، مہمان سمجھ کر ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرنے لگے۔ پھر فرشتوں نے بتایا کہ ہم آپ کو خوشخبری سنانے آئے ہیں کہ اللہ آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا، اور ہم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر ان کی بد اعمالیوں کی وجہ سے اور فحاشی کی وجہ سے عذاب کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ چنانچہ ان پر ان فرشتوں نے پتھروں کی بارش برسائی۔ پھر اس کے بعد فرعون، قوم عاد اور قوم سمود کا ذکر کیا کہ انہوں نے بھی وقت کے نبی کی نافرمانی کی تو اللہ رب العزت نے انہیں نیست و نابود فرما دیا اور بعد کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے انسان و جنات کی تخلیق کا مقصد بیان کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ انسان اور جنات کی تخلیق کا مقصد صرف اور صرف عبادت ہے۔ اب ظاہر ہے کہ کچھ عبادات ایسی ہوتی ہیں جو بلا واسطہ عبادت کہلاتی ہیں، اور کچھ کام ایسے ہیں جو بالواسطہ عبادت کہلاتے ہیں۔ یعنی انسان نماز پڑھتا ہے، عبادت ہے، روزہ رکھتا ہے، عبادت ہے، تلاوت اور حج کرتا ہے، عبادت ہے۔ لیکن اگر وہ کھانا کھا رہا ہے، اگر وہ کاروبار کر رہا ہے، اگر وہ دیگر رشتہ داروں سے ملتا ہے، دیگر معاملات کرتا ہے، اگر یہ نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہو تو یہ بھی عبادت بن سکتا ہے۔ چنانچہ ایک انسان کی 24 گھنٹے کی زندگی عبادت بن سکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمام مخلوقات کا رزق اپنے ذمے لے رکھا ہے، اور دیکھ لو جو لوگ نافرمان ہیں ان کے لیے سخت وعید ہے اور اللہ کا عذاب ہے۔ اس کے بعد سورۃ طور کا آغاز ہوتا ہے، جو قرآن کریم میں ترتیب توقیفی کے لحاظ سے 52 نمبر پر ہے، اور نازل ہونے کے اعتبار سے یہ سورت 76 نمبر پر نازل ہوئی۔ اس کی 49 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ یہ مکی سورہ مبارکہ ہے۔ اس کا نام کوہ طور کی وجہ سے کہ اللہ رب العزت نے اس سورت کے آغاز میں طور پہاڑ کی قسم اٹھائی، جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، اس کی وجہ سے اس کا نام طور رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے شروع میں 5 قسمیں اٹھائیں اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اللہ کا عذاب آ کر رہے گا۔ پہلے بھی یہ بات عرض کی جا چکی، جب اللہ رب العزت کسی چیز کی قسم اٹھاتا ہے تو اس چیز کی اہمیت کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے تو ایک مرتبہ یہ حالت کفر میں تھے اور آئے اور مسلمانوں سے بدر کے قیدیوں کے حوالے سے بات کرنا چاہتے تھے۔ نبی علیہ السلام مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے، سورۃ طور کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جب آیت نمبر 7 پر پہنچے جس میں بتایا گیا کہ اللہ رب العزت کا عذاب آ کر رہے گا، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لگا جیسے میرا دل پھٹ جائے گا، چنانچہ یہ آیات میرے ایمان لانے کا سبب بن گئیں۔ ان آیات پر یہ آخرت پر ایمان رکھنے والے بنے اور پھر اللہ رب العزت کی ذات کو مان لیا اور دین اسلام کو قبول کر لیا۔ چنانچہ ان آیات کو اگر گہرائی سے مطالعہ کیا جائے تو انسان کا ایمان انتہائی آخرت کے حوالے سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 22 سے 24 تک جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ جو لوگ فرما بردار ہوں گے، اللہ کو راضی کرنے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حور، غلمان، گوشت، بہت سارے پھل اور پاک شراب کا بندوبست کر رکھا ہے۔
اور پھر یہی لوگ ایسے ہوں گے، ان کا ذکر فرمایا، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرتے ہیں، یا اللہ آپ کا شکر ہے، جب یہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے وہاں جا کر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے، اور خاص طور پر اس بات کا شکر ادا کریں گے، یا اللہ آپ نے دنیا میں ہمیں نافرمانیوں سے بچا لیا، آج ہم عذاب سے بچ گئے اور جنت کی نعمتوں کے مستحق بن گئے۔ اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیتے رہیں، آپ اس بات کی فکر نہ کریں لوگ آپ کو کاہن کہتے ہیں، لوگ آپ کو جادوگر کہتے ہیں، لوگ آپ کو مجنون کہتے ہیں، آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے، آپ کا کام اللہ رب العزت کی طرف دعوت دیتے رہنا ہے۔ اس کے بعد سورہ نجم کا آغاز ہوا۔ قرآن کریم میں ترتیب توقیفی کے لحاظ سے یہ 53 نمبر پر صورت ہے، اور نازل ہونے کے اعتبار سے 23ویں نمبر پر یہ صورت نازل ہوئی۔ اس کی 62 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ مکی سورہ مبارکہ ہے۔ نجم اس لیے کہا جاتا ہے، نجم کا معنی ہے ستارہ، چونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ستاروں کی قسم اٹھائی، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اس وجہ سے اس کو سورہ نجم کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 18 تک اس میں اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک کا ذکر کیا۔ دراصل جو نبی علیہ السلام کا معجزہ اور معراج کا سفر ہے، اس کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ زمینی سفر کا ہے اور ایک حصہ آسمانی سفر کا ہے۔ جو زمینی سفر کا حصہ ہے اس کا ذکر اللہ رب العزت نے 15واں پارہ پہلی سورت بنی اسرائیل اس کی ابتدائی آیات کے اندر بیان فرمایا، اور جو پھر اس کے بعد مسجد اقصیٰ سے لے کر عرش معلیٰ تک کا اور سدرۃ المنتہا تک کا جو ذکر ہے، اس کا تذکرہ سورۃ النجم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ اور یہاں پر یہ بات سمجھا دی گئی، یہ اللہ رب العزت کے پاس جانا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے ملاقات کا ہونا، سدرۃ المنتہا کا دیکھنا، صریف الاقلام پر پہنچنا، اور اسی طریقے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھنا، یہ سب کے سب نبی علیہ السلام کے معجزات ہیں، اور ان سب کا مجموعہ معراج کا سفر کہلاتا ہے۔ آگے مشرکین کے حوالے سے ذکر کیا، یہ لوگ لات، منات، عزا اور فرشتوں کو پھر اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، قیامت کا انکار کیا کرتے تھے، تو ارشاد فرمایا دیکھو، یاد رکھو، یہ سب باتیں بے بنیاد ہیں، قیامت کا آنا برحق ہے، اور اس میں پورا ہر ایک کو بدلہ دے دیا جائے گا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، وہاں پر ہر انسان اپنے کیے کا ذمہ دار ہوگا، کسی کا بوجھ کسی دوسرے پر نہیں ڈالا جائے گا۔ اور آگے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی تعریف کرتا ہے، فرمایا اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اپنی جو انسان تعریف کرنے والا ہو اس کی طرف سے عمل قبول نہیں کیے جاتے۔ آیت نمبر 43 سے 55 تک اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی 6 نشانیاں بیان فرمائی۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ انسان کو ہنساتا اور رولاتا ہے۔ نمبر 2، وہی ذات ہے جو زندگی اور موت کی مالک ہے۔ نمبر 3، وہی اللہ ہے جو مذکر اور مؤنث کو پیدا کرنے والا ہے۔ اور نمبر 4، وہی اللہ ہے جو انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرے گا۔ نمبر 5، وہی ہے جو مالدار بناتا ہے۔ اور نمبر 6، وہی ہے جو کہ نافرمانوں کو ہلاک کرے گا اور عذاب دے گا۔ اس کے بعد سورۃ القمر کا آغاز ہوا، جو قرآن کریم میں ترتیب توقیفی کے لحاظ سے 54 نمبر پر ہے، اور نازل ہونے کے اعتبار سے 37ویں نمبر پر یہ صورت نازل ہوئی۔ اس کی 55 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ مکی سورہ مبارکہ ہے۔ قمر چاند کو کہا جاتا ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت بہت قریب آ چکی ہے، اور اس دن سورج چاند جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا، بے نور کر دیا جائے گا، اس کو توڑ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی ہی آیت کے اندر ارشاد فرمایا قیامت بہت قریب آ چکی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور فضا میں اپنی 2 انگلیوں کو لہرایا، بڑی انگلی اور شہادت والی انگلی کو، اور کہا کہ دیکھو، جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہیں، ایسے میرے بعد قیامت آئے گی، کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اور اسی کے اندر حضور علیہ السلام کا معجزہ شق قمر کا ذکر بھی کیا، جس کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے۔ نبی علیہ السلام سے لوگوں نے مطالبہ کیا، اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ حضور علیہ السلام نے اللہ کی توفیق اور اجازت سے
چاند کی طرف اشارہ فرمایا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، جس کو لوگوں نے بھی دیکھا۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا معجزہ تھا جس کا تذکرہ یہاں پر موجود ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا جو دنیا میں حق کے منکر ہیں، حق بات کو نہیں مانتے، وہ قیامت کو جب دیکھیں گے تو اس وقت پکار اٹھیں گے کہ واقعتاً جو بات ہمیں کہی جاتی تھی یہ بہت سچی تھی اور یہ دن بہت بڑا ہے جو سچ ثابت ہوا، لیکن وہاں پر اقرار کرنا، وہاں پر افسوس کرنا اب کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے 4 مرتبہ ایک جملہ ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کریم کو آسان کر دیا ہے، اس کا پڑھنا آسان ہے، اس کا سمجھنا آسان ہے، اس پر عمل کرنا آسان ہے، اس کا یاد کرنا آسان ہے، اس کا اثر لینا آسان ہے۔ یہ سب باتیں تو آسان ہیں، ہر انسان اس کو پڑھ سکتا ہے، کوشش کرے، اور عمل کر سکتا ہے، کوشش کرے، یاد کر سکتا ہے، کوشش کرے، لیکن یاد رکھا جائے اس میں اجتہاد کرنا، اس سے مسائل کا استنباط کرنا، اس کی تفسیر کو بیان کرنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے کوئی ان آیات سے دھوکے میں نہ پڑے کہ قرآن تو بڑا آسان ہے، میں جیسے چاہوں اس سے مسائل کو نکالنا شروع کر دوں، میں جیسے چاہوں اس کی آیات کی تشریح بیان کرنا شروع کر دوں، اس بات کی گنجائش نہیں ہوگی۔ اسی میں اللہ رب العزت نے قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط کا ذکر بھی کیا کہ جس طرح ان لوگوں نے نافرمانی کے راستے کا انتخاب کیا تو دیکھ لو کہ ان کا مقدر کتنا بھیانک ہوا۔ اس کے بعد سورہ رحمان کا ذکر ہوا۔ سورہ رحمان قرآن کریم میں ترتیب توقیفی کے لحاظ سے 55 نمبر پر یہ صورت مبارکہ ہے، اور نازل ہونے کے اعتبار سے 97 نمبر پر یہ صورت نازل ہوئی۔ اس کی 78 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ یہ مدنی سورہ مبارکہ ہے۔ الرحمن چونکہ شروع ہی کے اندر اللہ کا یہ صفتی نام آ رہا ہے، اس لیے اس کو سورہ رحمان کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے دلہن بھی اس سورہ مبارکہ کو کہا جاتا ہے، اور اس میں شروع میں فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان وہ ہے علم القرآن جس نے قرآن سکھایا، اور خلق الانسان انسان کو پیدا کیا۔ سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے پہلے انسان پیدا ہوتا ہے تو کچھ سیکھتا ہے، لیکن یہاں پر فرمایا کہ رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا پھر انسان کو پیدا کیا، جس میں سمجھانا یہ مقصود ہے جس انسان نے قرآن کو نہ سمجھا، جس نے قرآن کریم کو نہ پڑھا، وہ گویا کہ ایسے ہے جیسے پیدا ہی نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے آغاز ہی میں رحمان کی رحمت والی جو صفت ہے اس کو ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو تمہیں دیا ہے یہ بھی اللہ رب العزت کی رحمت ہے۔ یہ دنیا، یہ جنت کی نعمتیں، یہ دوزخ کا عذاب، یہ سب کے سب اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں، اور اس چیز کا ذکر کرنا یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہاں پر انسان کے تخلیق کا ذکر کیا 8 بار، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فرمایا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مظلوموں کے حوالے سے یہ بات بیان کی، یعنی ظالموں کو جو عذاب دیا جائے گا، عذاب کا ذکر کیا، اور 7 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فرمایا۔ اسی طرح سے دنیا کی نعمتوں کا مزید ذکر کیا 8 مرتبہ، پھر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فرمایا۔ یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے چلے دنیا کی نعمتیں واقعتاً اللہ کی نعمت ہے، اس پر کہنا یہ بنتا ہے کہ تم رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ انسان کا پیدا کرنا واقعتاً ایک نعمت ہے، کہنا بنتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، لیکن جہاں پر عذاب کا ذکر کیا ہے کہ جہنم ہوگی، عذاب دیا جائے گا، تکلیف ہوگی، یہ کیسے نعمت ہو سکتی ہے؟ اور اس کے بعد کیوں فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ تو اس کا جواب یہ سمجھ لینا چاہیے، دراصل دنیا میں ہم اس قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں، یہ اس لیے نعمت ہے کہ کوئی شخص جو نافرمانی کے اندر مبتلا ہے وہ جب قرآن کریم کا مطالعہ کرے گا اور ان عذاب کی آیتوں کو پڑھے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ کر لے، ہو سکتا ہے وہ باز آ جائے اور اس عذاب کے تذکرے کو پڑھ کر نافرمانی کے راستے سے ہٹ جائے، تو یقیناً یہ آیات اس کے لیے نعمت بن جائیں گی۔
یقیناً ان باتوں کا ذکر کرنا اس کے لیے نعمت بن جائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری سورہ مبارکہ کے اندر بار بار 31 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فرمایا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا دیکھو کل من علیہا فان، ہر چیز جو ہے اس نے فنا ہو جانا ہے، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، ہر چیز جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گی اور جو اللہ کے پاس ہے وہ چیزیں باقی رہ جائیں گی۔ اور اللہ کی ذات بڑی ہی برکت والی ہے، بڑی عزت والی ہے، تمہیں چاہیے اس اللہ کی ذات کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑو تاکہ تمہاری دنیا بھی اچھی ہو اور تمہاری آخرت بھی اچھی ہو۔ اس کے بعد سورۃ الواقعہ کا آغاز ہوا جو قرآن کریم میں ترتیب توقیفی کے لحاظ سے 56 نمبر پر ہے اور نازل ہونے کے اعتبار سے 46ویں نمبر پر یہ صورت نازل ہوئی۔ اس کی 96 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ یہ مکی سورہ مبارکہ ہے۔ واقعہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ قیامت واقع ہو کر رہے گی، اذا وقعت الواقعہ، اس کی وجہ سے اس کو سورۃ الواقعہ کہا جاتا ہے۔ اس کی فضیلت کا اندازہ اس حدیث مبارکہ سے ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کرے اس کے زندگی میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ آیت نمبر 1 سے 56 تک اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں کا ذکر فرمایا۔ ایک گروہ جو اصحاب الیمین دائیں والے ہوں گے، جو اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہوں گے، اللہ کی باتوں کو ماننے والے ہوں گے، جن چیزوں کا اللہ کی ذات نے حکم دیا اس کو کرنے والے، جن سے روکا ان سے رکنے والے ہوں گے، یہ جنتی اور کامیاب لوگ ہیں، یہ پہلا گروہ ہے۔ اور دوسرا اصحاب الشمال ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے کہے کے مطابق عمل نہیں کرتے، لہٰذا یہ دوزخ والے ہوں گے، یہ جہنمی ہوں گے اور یہ دوسرا گروہ ہوگا۔ اور تیسرے السابقون الاولون ہوں گے، یعنی ابتداءً اسلام لانے والے، جیسے ہی اسلام کا اعلان کیا گیا اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی توفیق کی وجہ سے انہوں نے فوراً اسلام کو قبول کر لیا، بہت ساری مشقتیں اٹھائیں، اس کا اجر یہ ملا کہ یہ اولین لوگوں میں سے ہوں گے، انعام یافتہ لوگوں میں سے ہوں گے، اور ابتداءً اللہ رب العزت بلا حساب کتاب ان کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قدرت کے دلائل بیان فرمائے، دیکھتے نہیں ہو کیسے وہ ذات بیج سے درخت اور پودے اگا دیتی ہے، کیا دیکھتے نہیں ہو وہ ذات کیسے بادلوں سے بارش برساتی ہے، کیا دیکھتے نہیں ہو وہ اللہ رب العزت کیسے مردہ کو زندہ کرے گا، اور کیسے وہ درختوں سے آگ لگا دیتا ہے، اور کیسے اس نے انسان کو پیدا کیا اور کائنات کو پیدا کیا۔ یہ ساری کائنات کے اندر غور و فکر کرو، تمہیں ہر چیز کے اندر اللہ کی ذات اور قدرت کے دلائل نظر آئیں گے۔ آگے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، انسان حالت جنابت میں ہو، غسل اس کے اوپر فرض ہو، یہ قرآن کو زبانی بھی نہیں پڑھ سکتا، اگر قرآن کے نسخے کو پکڑنا چاہتا ہے کسی ایسے کپڑے کے ذریعے سے پکڑ سکتا ہے جو کپڑا قرآن سے الگ ہو جاتا ہو، اور اس کے علاوہ اگر یہ بے وضو ہے، وضو کی صرف حاجت ہے تو زبانی پڑھ سکتا ہے، قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور اگر وضو کر لے پھر ظاہری بات ہے اس کو پڑھنا بھی ثواب، دیکھنا بھی ثواب، چھونا بھی ثواب، ہر حوالے سے ثواب ہی ثواب ہے۔ لیکن قرآن کریم کا انسان جتنا ادب اپنائے گا اتنا ہی اس سے فیض حاصل کرتا چلا جائے گا۔ اس کے بعد اس پارے کی آخری سورہ سورۃ الحدید کا آغاز ہوا جو نازل ہونے کے اعتبار سے 94 نمبر پر نازل ہوئی۔ قرآن کریم میں یہ 57 نمبر پر ہے، 29 اس کی آیات اور 4 رکوع ہیں۔ یہ مدنی سورہ مبارکہ ہے۔ اس کا نام جو حدید رکھا گیا، دراصل حدید لوہے کو کہا جاتا ہے، اور اس میں آیت نمبر 25 کے اندر ذکر فرمایا کہ لوہا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو 2 مقاصد کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ ایک تو اسے جنگی سامان بنایا جاتا ہے جو جہاد میں کام آتا ہے، اور دوسرا دیگر فوائد کے لیے ہم فرنیچر، سواریوں اور دیگر چیزوں کے اندر اس لوہے کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ قوت ہے انسانوں کے لیے۔ آیت نمبر 1 سے 6 تک اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کائنات کا مالک ہے، ہر چیز اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے۔ اسی طرح سے ظاہر اور باطن
وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہر چیز کے اندر اللہ کی ذات نظر آتی ہے، ہر چیز میں چھپی ہوئی اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ کوئی عقل والا ہو تو صحیح، وہ غور و فکر کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت تک پہنچ سکتا ہے۔ آیت نمبر 10 کے اندر ارشاد فرمایا، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ نہیں کرتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے۔ آیت نمبر 11 کے اندر ارشاد فرمایا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو قرض حسنہ دے؟ اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اور کسی کے ساتھ مدد کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے دیے ہوئے کو بڑھاتا چلا جائے گا اور آخرت میں تمہیں بڑھا چڑھا کر نعمتیں عطا فرمائے گا۔ آیت نمبر 16 کے اندر ارشاد فرمایا، کیا ابھی ایمان والوں پر وہ وقت نہیں آیا کہ یہ اللہ کے حضور توبہ کر لیں اور سیدھے راستے پر آ جائیں؟ اگر انہوں نے اس وقت کو ضائع کر دیا تو ان کے دل سخت ہو جائیں گے، یہ وقت گزر جائے گا اور آخرت میں پھر یہ پریشان ہوں گے اور اس وقت پریشانی ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ بے عقل قسم کے لوگ وہ حسب و نسب پر، مال و دولت پر، عہدوں پر فخر کرتے ہیں، اس میں اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں، حالانکہ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک کھیتی ہو، وہ بالکل پل جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، لہلہاتی ہے، کسان دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، بالکل ختم کر دیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے انسان دنیا میں بہت کچھ حاصل کرتا ہے، اگر اسی کے اوپر خوش ہو کر رہ جائے اور بعد کی تیاری نہ کرے تو ایک نہ ایک دن اس نے اس کھیت کی طرح ختم ہو جانا ہے۔ پھر انسان افسوس کرے گا کہ ایک ختم ہونے والی چیز پر میں نے اپنی ساری صلاحیتیں لگا دی، لیکن اس وقت اس افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو آخرت ہے وہ باقی اور دائمی اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اور آخر میں ارشاد فرمایا، ایمان والے جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، جن کا مقصد اللہ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو خوش کرنا ہے، وہ دوہرے اجر کے مستحق ہوں گے اور اللہ ایسا نور ان کے لیے پیدا کر دے گا جس روشنی میں وہ پل صراط سے گزر جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے حضور کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔